بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارہ کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہی سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اگر عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا، تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص مجھے یعنی سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ وہ عذاب اگر اس کے سر کی طرف آئے گا تو وہ سر کہے گا، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا اور بہتر عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اس سورہ کا نام المانعۃ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک نیک آدمی سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھو، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرے گی اور اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ اس سورہ مبارک کے برابر عذاب بے قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی ہے، اور دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو یہ صورت فرماتی ہے کہ ٹھہر جا، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتی ہے،
اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی اور تکیے لگاتی ہے اور عذاب کے فرشتے بحکم الہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ایک لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں۔ جو شخص سورہ ملک سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھائے، اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان اور بیرون ممالک تمام خانقاہوں میں نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میری خواہش ہے جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے بھی پہنچ سکتی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھائیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں اور روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں ان سے یہ سورت مبارکہ پڑھوائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔